اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا، یا اللہ پاک ان کی تمام تکالیف کو دور کر دینا، آمین۔ یا اللہ پاک، سب کے کاروبار میں وسعت عطا فرمانا، برکت عطا فرمانا، یا اللہ پاک غیب سے روزی کے دروازے کھول دینا، آمین۔ یا اللہ پاک، سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنانا، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، پانچوں وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمانا، یا اللہ پاک چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھانا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، آمین، الہی آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کی عبادت میں وہ تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں یاد الہی بھی ہے، وقتی طور پر دنیاوی اسباب سے کٹ جانا بھی ہے، انفاق مال بھی ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، اور نفس کے تقاضوں کو ضبط میں رکھنے کے لیے کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ چنانچہ حج ایک انتہائی جامع عبادت ہے۔ تو یہ چاروں عبادات انسان کو تیار کرتی ہیں کہ وہ عبادت رب کے راستے پر گامزن ہو سکے، جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور وہ اپنے اس عہد پر قائم رہ سکے جو اس نے دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح میں کیا تھا۔ اس عہد کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اس طرح ہے کہ اللہ نے پوچھا، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب پکار اٹھے کہ کیوں نہیں، ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اس عہد کی تجدید ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ اسی بندگی رب کی دعوت آیت نمبر 21 میں سورہ بقرہ میں دی گئی ہے۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم بچ سکو۔ بنی نوع انسان کے نام قرآن کا اصل پیغام اور اس کی اصل دعوت عبادت رب کی دعوت ہے، یعنی انسان سے اس کی پوری زندگی میں کمال محبت و شوق کے ساتھ اللہ کی کامل اطاعت مطلوب ہے۔ عبادت محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ فرض عبادات پوری زندگی کو اللہ کی غلامی اور بندگی میں دینے کے لیے انسان کو تیار کرتی ہیں۔ عبادت رب کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ بڑے بڑے لالچ، ترغیبات اور بڑی خوشنما لذتیں انسان کو اس راہ سے روکتی اور اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے اور ان تمام ترغیبات سے بچنے کے لیے دین کے نظام میں یہ عبادات تجویز کی گئی ہیں۔ نماز اللہ کے ذکر اور اپنے مقصد تخلیق سے غفلت کا علاج ہے۔ زکوٰۃ دل سے مال کی محبت کھرچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینے اور اس کے تقاضوں کو حد اعتدال پر رکھنے کی مشق ہے۔ حج ان تینوں عبادات کی جامع عبادت ہے، جس میں ان کے تمام فائدے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ حقائق سمجھ میں آ جائیں تو پھر انشاءاللہ دین کا پورا نقشہ اور اس کے تقاضے واضح ہو جائیں گے، اور اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم بچ سکو۔ سورہ بقرہ۔ اے اللہ، میری مدد فرما اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت کے لیے۔ درود مکین۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے گھر میں خوشحالی اور سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے تنگ کرے تو 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ کر اس شخص کا تصور کر کے پھونک مار دیں تو انشاءاللہ وہ مخالفت ختم کر دے گا۔ کسی کے گھر میں پریشانی ہو تو بعد نماز فجر 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔